بڑی خبر آئی ہے KPK سے، عمران خان کا تگڑا کھلاڑی جو ہے وہ سینٹ الیکشن جیت گیا ہے۔ خرم ذیشان 91 ووٹ لے کر اور سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ خرم ذیشان کی فتح نہیں ہے، یہ عمران خان کی فتح ہے۔ یہ صرف عمران خان کی فتح نہیں ہے، یہ عمران خان اور سہیل خان آفریدی کی فتح ہے۔ یہ صرف عمران خان اور سہیل آفریدی کی فتح نہیں ہے، یہ KPK کی پوری تنظیم جو PTI کی ہے اور KPK کے تمام MPs کی فتح ہے۔ اور یہ صرف KPK کی تنظیم اور MPs کی نہیں، KPK کے عوام کی فتح ہے کہ بہت کوشش کی گئی تحریک انصاف کے MPs کو توڑنے کی، لیکن داد دینی چاہیے تحریک انصاف کے MPs کو کہ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کی آفرز کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے اور عمران خان کے نامزد کردہ خرم ذیشان کو سینیٹر منتخب کروا دیا ہے۔ اس کے امپلیکیشنز کے اوپر تو ہم آئیں گے کہ کیا ہیں، اور یہاں پہ شروع میں اس چیز آپ کو عرض کر دوں کہ تحریک انصاف کے کل 92 MPs ہیں KPK اسمبلی میں، ان میں سے 91 ووٹ پڑے ہیں خرم ذیشان کو۔ اب ایک کا میں ابھی چیک کرنا چاہ رہا تھا مینا خان آفریدی صاحب سے، میری بات نہیں ہوئی، کال اٹینڈ نہیں کی انہوں نے، ظاہر بزی ہوں گے، تو کہ کیا 92 نے ووٹ کاسٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کوئی ایک ممبر ان کا وہاں ووٹ دینے کے لیے نہیں آیا، پاکستان سے باہر ہے، یہ پوچھنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے 90 ووٹ جو ہیں وہ لیے تھے انہوں نے سہیل آفریدی نے، 2 MPs ملک سے باہر تھے، اور اس وقت بھی تحریک انصاف کا ایک بھی MPA نہیں ٹوٹا، اور اب بھی تحریک انصاف کا کوئی ایک بھی MPA نظر یہ آ رہا ہے نہیں ٹوٹا، اور کیونکہ ایک ووٹ جو ہے وہ مسترد ہوا ہے۔ کل 137 ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہوئے، اور اپوزیشن کے 53 MPs ہیں جن میں سے صرف 45 ووٹ اپوزیشن کو پڑے ہیں۔ وہ اپوزیشن، وہ مولانا فضل الرحمان، وہ مسلم لیگ نون، وہ پیپلز پارٹی، جو سب مل کر اور تحریک انصاف کے ووٹ کم کرنا چاہتے تھے، ان اپوزیشن جماعتوں کے اپنے 8 ووٹ کم ہو گئے ہیں، یعنی ان کے لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئے۔ تو یہ ہے ان اپوزیشن جماعتوں اور ان لوگوں کے منہ پہ تماچا جو تحریک انصاف کے MPs توڑنا چاہتے تھے۔ ابھی جب میں یہ ریکارڈنگ کے لیے اٹھ کے آ رہا تھا تو فہیم اختر ملک صاحب اور رائے ثاقب کھرل صاحب، محمد عمران صاحب بات کر رہے تھے، اور یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی رپورٹر کے سامنے کو خبر ڈسکس کر دیتے ہیں تو وہ اس سے پہلے کہ آپ اپنے ولاگ میں کریں وہ اپنے ولاگ میں کر دیتا ہے۔ تو میں فہیم اختر ملک صاحب نے کہا کہ یہ جو 18-19 ماہ تک KPK کی حکومت چلتی رہی نا، اور 1 سال سے عمران خان علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کو ڈرایا جاتا تھا کہ ہمارے 22 MPs ایسے ہیں جنہوں نے کہیں اور بیان حلفی دیے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ نہیں، ہماری حکومت گر جائے گی۔ تو فہیم اختر ملک صاحب نے یہ کہا، اور یہ خبر بھی فہیم اختر ملک صاحب کی تھی پہلے، تو انہوں نے کہا کہ 2 مواقع پہ یہ بات 2 بار غلط ثابت ہو چکی ہے۔ ایک سہیل آفریدی کے الیکشن کے موقع پہ کہ ایک بھی MPA تحریک انصاف کا نہیں ٹوٹا، اور دوسرا یہ جو آج ہوا ہے، یہ سہیل آفریدی کا پہلا بڑا امتحان تھا، اور پہلے بڑے امتحان میں سہیل آفریدی سرخرو ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز اس پہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ میں اس ویڈیو میں بھی کہوں گا، اگلی ویڈیو میں بھی کہوں گا، اس سے اگلی ویڈیو میں بھی کہوں گا، آج بھی جو میں ویڈیوز کروں گا ان میں بھی شروع یہیں سے کروں گا، اور اگلی ویڈیوز میں بھی یہیں سے بات شروع کروں گا۔ 1 نومبر پرسوں کا دن بہت اہم ہے۔ تحریک انصاف صرف آج اور کل کے دن پورا زور لگا کر، پوری مہم چلا کر، اور تحریک انصاف 1 نومبر کو ایک بڑی فتح حاصل کر سکتی ہے۔ 1 نومبر کو پاکستان بھر کی بار کونسلز کے الیکشن ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان بار کونسلز کے الیکشن کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف پنجاب بار کونسل کا الیکشن جیت جاتی ہے تو ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر پورے پنجاب کی عدالتوں میں بائیکاٹ ہو سکتا ہے، ہڑتال ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی پورے پاکستان میں پیک پر ہے، اور اس وقت وکلا میں بھی عمران خان اتنے ہی پاپولر ہیں جتنے عام لوگوں میں پاپولر ہیں۔ مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے کہ ILF اور حامد خان صاحب کے درمیان ایک اختلاف ہے۔ انذار حسین پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے PTI کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ حامد خان صاحب نے الگ سے ایک لسٹ دے دیا ہے، انذار حسین پنجوتا صاحب نے الگ لسٹ دے دی ہے۔ عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا تھا اور بیسٹ علی ظفر صاحب کو، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کوشش کی کہ حامد خان صاحب سے بات کریں۔ PTI کی اندرونی لڑائیوں، ضد اور انا اور تکبر اور ان کے اپنے اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھ جائے گا یہ الیکشن، لیکن PTI کا سوشل میڈیا اس وقت بہت مہم چلائے ہوئے ہے، اور کل میری جو اطلاع ہے کہ PTI کا سوشل میڈیا جو ہے کل پورا دن اس کے اوپر کمپین کرے گا کہ ہمارے یہی امیدوار ہیں، اور اس کے لیے PTI کے سوشل میڈیا نے، آپ کو پتا ہے کہ PTI کے سوشل میڈیا کا اوورسیز پاکستانیوں پہ بھی بہت انفلوئنس ہے۔ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ٹویٹس دیکھے ہوں گے، PTI کے سوشل میڈیا کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں انہوں نے ٹویٹس کر کے اور اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ 1 نومبر کے الیکشن کے لیے آپ جس وکیل کو جانتے ہیں
اس کو کال کر کے یہ کہیں کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ گروپ کے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا. انڈیپینڈنٹ گروپ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون کا گروپ ہے, جو ویسے تو جس کو آسمہ جہانگیر گروپ کہا جاتا ہے, لیکن وہ آسمہ جہانگیر گروپ نہیں ہے, وہ اب انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون کا گروپ. اور تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یہ کمپین چلا رہا ہے لوگوں کو اور وکیلوں کو, وہ ایسے کلپس بنا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کلپس ہمارے جو ویڈیو پیغامات ہیں, ہماری جو پوسٹیں ہیں, جو گرافکس ہیں, یہ وکلا کو بھیجیں. اور اس میں وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں وکیلوں کو کہ کیا آپ سانحہ 26 نومبر کی حمایت کرنے والوں کو, کیا آپ سانحہ مرید کی حمایت کرنے والوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, کیا آپ 8 فروری کا الیکشن چوری کروانے والوں کو اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں, آپ 26 یعنی ترمیم کروانے والوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس وقت بہت مؤثر کمپین کر رہا ہے اور وہ ایسے ویڈیو پیغامات سامنے لا رہے ہیں جو لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم ایک وکیل کو یہ ویڈیو بھیج دیں اور اس وکیل کو کہیں کہ اپنی ذات کا مت سوچو, اپنے مفاد کا مت سوچو کہ تمہیں کوئی پلاٹ مل جائے گا, تمہارے پیسے بڑھ جائیں گے اس پلاٹ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کا مت آپ وہ کریں, آپ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کیا بہتر ہے, پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. تو آپ انڈیپینڈنٹ گروپ کو بالکل ووٹ نہ کیجیے. یہ کمپین چلائی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے. اگر تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ اوورسیز پاکستانی وکلا کو اپروچ کریں, دیکھیں ہر ایک کے وکیل جاننے والے ہوتے ہیں. اب ہم کیونکہ رپورٹر ہیں, ہمارے زیادہ, میرے کوئی 150 وکیل جاننے والے ہوں گے, لیکن ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایک وکیل جاننے والا ہوتا ہے. اور جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا چاہ رہا ہے جس طرح سے کمپین چلانا, اگر کل کا پورا دن ان کی یہ کمپین 50% بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور 25 سے 30 ہزار وکیلوں تک بھی سوشل میڈیا کا یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ گروپ کو مت سپورٹ کیجئے, ان کے امیدواروں کو مت ووٹ دیجئے. کیونکہ دیکھیں انڈیپینڈنٹ گروپ سے مجھے وکیل نے کال کر کے لاہور سے کہا, اس نے کہا کہ ان سے بڑے منافق گروپ کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سانحہ مرید کے اوپر یہ وہ گروپ ہے جو پنجاب حکومت کو بھی سپورٹ کرتا ہے, جو وفاقی حکومت کو بھی سپورٹ کرتا ہے, جو اس نظام کو بھی سپورٹ کرتا ہے, جو ہر اس ملک کے اندر ہونے والے ظلم کو سپورٹ کرتا ہے, انسانی حقوق کی ہر پامالی کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن انڈیپینڈنٹ گروپ کے لوگ جو ہے وہ مامے چاچے بنے ہوئے ہیں سانحہ مرید کے کہ ہم سانحہ مرید کے خلاف ہیں. حالانکہ اس وکیل نے مجھے کہا کہ اگر انڈیپینڈنٹ گروپ چاہے تو اسی دن جسٹس عالیہ نیلم 5 رکنی بینچ بٹھا سکتی تھی, سانحہ مرید کے اوپر انکوائری شروع کر سکتی تھی, سب کچھ کر سکتی تھی, کاروائی شروع کر سکتی تھی, بہت کچھ کر سکتی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, جو اعظم نذیر تارڑ اور جو احسن بھون کا گروپ ہے, یہ پریکٹیکلی اندرون خانہ اس حکومت, اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. 26 یعنی ترمیم کو سپورٹ کی, آگے 27 یعنی ترمیم کو بھی سپورٹ کریں گے. لیکن اس وقت وقتی طور پہ ووٹ لینے کے لیے سانحہ مرید کے خلاف بات کر رہے ہیں, زبانی کلامی.